Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am going to start the subject English for class 9, in which we shall understand, we shall discuss chapters, their translations and explanation. Unit number 1, based on ethics and character buildings. The subtopic of this unit number 1.1 is the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So let's start. کسی بھی سبجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، یعنی اس کا تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں. دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کا پس منظر اگر ہم دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا، اور اسلام میں بہت سارے لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ آپ یعنی اپنے رب کی تسبیح کیجئے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ سے مغفرت چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھ گئے تھے کہ ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا. تمام قبائل جو وہاں پہ موجود تھے مدینہ میں، ان کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں. اس اعلان پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے بیک وقت یعنی لبیک کہا، اور تمام اطراف سے مسلمان گروہوں کی صورت میں گروپس، بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہوئے مدینہ میں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر سکیں. Okay students, let's start our topic. I am going to read and then translate. Our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophet. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد یعنی آخری پیغمبر ہیں. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia in respected Quraysh family. ہمارے پیارے نبی 571 عیسوی میں مکہ میں سعودی عرب کے میں قریش کے ایک معزز خاندان میں ان کی برتھ ہوئی تھی. یہاں پر میں آپ کو اے ڈی کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی. اے ڈی کی فل فارم جو ہے وہ اینو ڈومینی ہے، جو کہ سی ای بھی کہلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے تمام جو واقعات ہیں ان کو اے ڈی میں بتایا جاتا ہے. اے ڈی از دا لیٹن ورڈ جس کا معنی ہے دا ایئر آف لارڈ، اوور دا ایئر آف آور لارڈ. تو اے ڈی جو ہے مینز آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جتنے بھی واقعات رونما ہوئے تھے ان کو اے ڈی اس سن کے ساتھ اے ڈی لگایا جاتا تھا. لیکن جب ہمارے پیارے نبی نے ہجرت کر لی تھی تو ہجرت کے بعد ہمارا اسلامک کیلنڈر سٹارٹ. The Quraysh used to worship idol and did not believe in one God. قریش جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کو نہیں مانا کرتے تھے، اور اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جو انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false god. ہمارے پیارے نبی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت بند کر دیں، یعنی نہ کریں. He told them that he was the prophet of Allah. ہمارے پیارے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. And asked them to accept the Islam and to worship the one and only true God. اور ان سے کہا کہ وہ صرف ایک واحد اللہ کی عبادت کریں. Most of them refused to accept Islam. بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا اسلام قبول کرنے سے. They thought that he was against their gods and their ancestors. اور انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے آباء و اجداد کی رسموں اور ان کے خداؤں کو یعنی کہ ان کے خلاف ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے منع کر رہے ہیں. They opposed this new faith so much that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to یثرب. یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے. A city 320 kilometers یعنی جو کہ 320 کلومیٹر اور 200 مائلز نارتھ آف دا مکہ، مکہ کے نارتھ کی طرف جو ہے اس کا فاصلہ ہے 320 کلومیٹر کا. وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار ان کی مخالفت سے تنگ آ گئے، آپ کے ساتھی بھی قریش کی مخالفت سے تنگ آ گئے، ان کو ظلم و تشدد سے. تو فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یثرب کی طرف ہجرت فرمائی.
But with the time, as many people started accepting his message and converting to Islam. لیکن جیسے وقت گزرتا گیا کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور اسلام بھی قبول کر چکے تھے. The Quraysh become more aggressive. یہ دیکھ کے قریش بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے. And started making attempts on his life. اور آپ پر حملے شروع کر دیے تھے. Hence with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signal from the Yasrib. کیونکہ مدینہ کی طرف پہلے بھی ہجرت کی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے ہجرت کی, تو آپ کو یثرب کی طرف سے ہجرت اور وہاں کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو نظر آ رہے تھے. He also decided to migrate there. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا. After 8 days journey, 8 دن کے مسلسل سفر کے بعد, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. تو آپ 8 دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 جون 622 عیسوی کو یثرب کے مقام پر پہنچے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی. لیکن ڈائریکٹلی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. ہی stopped at a place called Quba. قبا کے مقام پر آپ نے قیام کیا تھا. A place some miles from the main city and built a mosque there. اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے کچھ میل دور ایک مقام پر ٹھہرے جسے قبا کہا جاتا ہے, وہاں آپ نے مسجد بھی تعمیر کی. اسٹوڈینٹس یہ ٹاپک کافی ڈیٹیل میں جانے والا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. سو لیٹس ریڈ آور نیکسٹ پیراگراف. On 2nd July 622, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city. 22 جولائی 622 کو ہمارے پیارے نبی مدینہ میں انٹر ہوئے, شہر میں داخل ہوئے. This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. اسی واقعے کو ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اسلام کے اسی واقعے کے بعد ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی کیا گیا تھا. یثرب was soon named مدینۃ النبی, literally city of the prophet. یعنی یثرب کو جو ہے جلدی نام اس کا چینج کر کے مدینۃ النبی رکھ دیا گیا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. بٹ ان نبی واز سون ڈراپ, لیکن ان نبی بعد میں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا. اینڈ اٹس نے بیکم مدینہ, اور مدینہ ہی سمپلی ایک ورڈ رکھ دیا گیا تھا میننگ دا سٹی, جس کا مطلب تھا شہر. At the time of the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against. جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت شہر میں 4 بڑے گروپس موجود تھے. ان میں مسلمان بھی شامل تھے, مدینہ کے وہاں کے مقامی لوگ بھی شامل تھے, اور مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ بھی تھے, جو کہ اس کے علاوہ جو ہے منافقین یعنی ہائپوکرائٹس جو منافقین کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی تھے, جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دراصل وہ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے. وہ بتاتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن دل سے وہ اسلام کے خلاف تھے. ایڈیشنلی دیر ور دا پیپل فرام اوس اینڈ خزرج, اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اوس اور خزرج کے لوگ بھی شامل تھے. who were still pagans from were likely to accept اسلام. یہ لوگ بھی جو ہیں ابھی تک کافر ہی تھے, یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. Finally there were the Jews who were huge in number, اور جو یہودیوں کو کہتے ہیں, تو جیوز کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جو کہ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود تھے. who were huge in number and formed an important community there, اور جن کی بہت بڑی تعداد میں تھے وہاں پر اور ایک اہم گروہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آوری, اور وہاں پر یہ سارے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر سیٹل ہونے کے ایک تدبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپرزینٹ کیا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو متحد کیا. In order to ensure that all these peoples lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all communities to discuss this matter. آپ یعنی وہاں پر تمام قبائل آپس میں پرسکون طریقے سے امن و امان سے رہ سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے تمام ان جتنے بھی گروہ وہاں مدینہ میں موجود تھے ان تمام اہم شخصیات کو ایک جگہ یعنی ان کو اکٹھا کیا اور ان کو دعوت دی.
He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مقصد دو گروہوں کے درمیان آپس میں ریلیشن کو اچھا بنانا تھا. اس کے علاوہ مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ، تاکہ آپس میں مل لیں یہ سب اور مدینہ شہر کی حفاظت کا معاہدہ بھی طے کر لیں آپس میں. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کنسٹیٹیوشن یعنی آئین یا قانون کو قائم کرنے میں بہت کامیاب ہو گئے تھے. also known as the Charter of the Medina، جو کہ چارٹر آف مدینہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. It mentioned the rights and the duties of the Muslims and the Jews of the Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the settlement. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and the administrative development that further consolidated the Islamic community in Medina. جس کے بعد جو ہے جس کے ذریعے جو ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں تمام وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سماجی جو گروہ ہیں وہاں کے یعنی ایک قسم کے آپس میں ان کی ہم آہنگی یعنی ایک اچھا ریلیشن قائم ہو جائے. اور اس نے مسلمانوں اور مدینہ کے یہودیوں کے حقوق و فرائض کا اس چارٹر آف مدینہ میں تمام فرائض کا تعین کیا گیا تھا. مذہب کی آزادی اور بیرونی دشمنوں سے اتحاد کرنے کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی. اور اس میں اس چارٹر آف مدینہ میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہر ایک جھگڑے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، یعنی اس کو لیڈ آپ ہی کریں گے کہ اور اس مسئلے کا حل آپ کے پاس آیا جائے گا اور آپ کے پاس اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام کے اس ایک جھنڈے تلے یعنی سب کو متحد کر دیا اور سماجی مذہبی اصلاحات بھی کی اور انتظامی تبدیلیاں بھی کی، جس نے مدینہ میں اسلامی معاشرے کو مزید مستحکم، کامیاب اور مضبوط بنا دیا تھا. 10 after Hijra, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ. ہجرت کو جب 10 سال گزر چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حجۃ الوداع ادا کیا. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and the last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform Hajj. یعنی یہ ایک اہم اور تاریخی واقعات میں سے ایک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا تھا. اس کے بعد یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کرنا بھی سکھایا تھا. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urna Valley of Mount Arafat. اس کے علاوہ جو ہے اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات کی ارنا وادی میں یہ حج ڈیلیور کیا تھا on the 9th ذی الحج، جو کہ 9 ذی الحج کو ادا کیا گیا تھا. 10 after ہجرہ، جو کہ اگر ہم آج کی ڈیٹ کے اکارڈنگ دیکھیں 6 مارچ 632 بن رہی ہے. There were countless Muslims present with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the last pilgrimage when he delivered his last sermon. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے لاکھوں مسلمان موجود تھے وہاں. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah, and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year." اپنے اس آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو. "O people, lend me an attentive ear" یعنی میری بات غور سے سنو. "For I know not whether" مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہوں گا. "After this year I shall be
hour amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے جو بھی کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو, and take these words to those who could not be present here today, اور ان لوگوں تک میری بات پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. Then among other things he gave the following messages. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ درزل جو نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا, او پیپل ریگارڈ دا لائف اینڈ دا پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. اے لوگو, ہر مسلمان کی جو زندگی ہے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ایک مقدس امانت سمجھنا, یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس رکھواتا ہے تو وہ اس کے لیے امانت ہے. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل آنرز, یعنی اپنی آپ کے پاس جو امانتیں رکھائی گئی ہیں وہ ان کے اصلی حقداروں کی طرف پہنچا دو. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو, کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائے کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیویئر آف شیطان فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن, اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہو. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپس دیٹ ہی ول نیور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان اے بگ تھنگس, سو بیویئر آف فالوئنگ ہم ان اے اسمال تھنگ. وہ کبھی بھی تم کو بڑے میٹرز میں گمراہ کر سکے گا, مگر چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی شیطان سے بچنا ہے. with regard to your women but they have also have رائٹس اوور یو. اے لوگو, یہ سچ ہے کہ عورتوں کے تمام معاملات میں تمہارے کچھ حقوق ہیں, لیکن تم پر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from the dust. تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے, پیدا کیے گئے تھے. The noblest of you, یعنی آپ میں سے برتر وہی ہے, in Allah sight, اللہ کی نظر میں, is the most good fearing, اور جو کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. An Arab has no superiority over a non-Arab. nor does an Arab have any superiority over an Arab, یعنی کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت یا فوقیت نہیں ہوگی. A white has no superiority over black, or not does a black have any superiority over a white, یعنی کسی کالے کو کسی گورے اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت یا برتری نہیں حاصل ہوگی. except piety and good action, سوائے تقوی اور پرہیز کے اور نیک اعمال کے, یعنی اللہ کے نزدیک رنگ و نسل کی برتری نہیں ہے, بلکہ انسان کے اعمال اللہ کی نظر میں سب سے بڑھ کر ہیں. I therefore crush under my feet all false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی فرمایا کہ اس لیے میں خون اور دولت کی بنیاد پر قائم کیے گئے عظمت اور برتری کے سارے جھوٹے دعووں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. Every Muslim is brother to every Muslim, and that the Muslim constitute one brotherhood. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور آپس میں بھائی چارے کا قانون تشکیل دیتے ہیں. Shall be legitimate to Muslims which belong to follow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی بھی مسلمان پر وہ چیز جائز نہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے, جب تک کہ وہ اسے آزادانہ اپنی مرضی سے نہ دے دے. The Holy Prophet ﷺ completed his last sermon by saying, Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا اور مکمل کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے اللہ, گواہ ہے نا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. The message conveyed in this sermon are for all times, یعنی یہ ہمارے پیارے نبی نے جو یہ خطبہ دیا, جو میسیجز دیے, وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. If the Muslim follow these message, اگر مسلمان ان تمام اقدامات پر, ان تمام پیغامات پر عمل کریں گے, the result will be fair and enable equitable society کے قیام کی صورت میں سامنے آئیں گے, in which there will be honesty and justice, تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف ایمانداری اور انصاف کا دور ہوگا, and meritocracy will be the guiding principle, اور جس سے جو ہمارے عدل و اختیارات کے جو اہل لوگ ہیں اور ان تمام اصولوں کو اپنا کر اپنے معاشرے کو بہت خوبصورت بنائیں گے. So I hope you will have understand the